ہم نے ختم نہیں کیا. آج بھی ہم جلسہ عام کر رہے ہیں. بہت بڑا جلسہ عام انشاءاللہ اسلام آباد ایکسپریس وے پہ ہوگا. اور اسی طرح پرسوں یعنی 11 تاریخ کو لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ عام ہوگا. اسے آپ تاریخی دھرنا کہیں, جلسہ عام کہیں. پھر 12 تاریخ کو پشاور میں ہوگا. پھر 16 تاریخ کو ملتان میں ہوگا. یہ جو 16 اگست کا دھرنا ہے, اس کے بعد گلی گلی اور محلے محلے ہماری رابطہ عوام مہم چلے گی. اور میں خود خاص طور پر پورے پنجاب کا اور پورے پاکستان کا جو ہے وہ وزٹ کروں گا اس پورے 1 مہینے میں. اور عوامی جو پورا پریشر ہے اس کو ہم مینٹین کریں گے. اس لیے کہ اگر حکومت بھاگنے کی کوشش کرے گی تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ دھرنا دیتے ہیں اور دھرنا دینے کے بعد مذاکرات کر کے گھر چلے جاتے ہیں. جو میدان میں موجود رہتے ہیں وہ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنواتے ہیں. اس لیے ہماری یہ پوری تحریک بھی جاری ہے. اور اسی دوران جن چیزوں کے اوپر انہوں نے ہم سے اتفاق کر لیا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جن پر اتفاق نہیں ہوا اور ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے, اس پر بھی ہم اپنے پورے احتجاج کا حق رکھتے ہیں. اور ہم مشاورت کر رہے ہیں تاجروں سے کہ ہم ہڑتال کی کال دیں. اور یہ 14 اگست کے بعد یہ ہڑتال ملکی ہم اناؤنس کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے. اس پورے 25-30 دن میں پتہ چل جائے گا کہ حکومت کر کیا رہی ہے. اگر حکومت اپنی روش سے باز نہیں آئی اور معاہدے پر اس نے عمل جو ہے وہ نہیں کیا تو اس صورت میں ہم پھر پبلک سے یہ اپیل کرنے کی طرف جائیں گے کہ وہ بجلی کے بل کم از کم ادا نہ کریں. انشاءاللہ 45 دن میں یہ سب کچھ ہوگا. اور میں یہ بھی بتاؤں گا آخر میں کہ معاہدے پر عمل درآمد کرنے کا جماعت اسلامی نے کیا میکینزم بنایا ہے. اسی طرح سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بڑے جاگیرداروں کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے. اور یہ اس دھرنے کی کامیابی ہے کہ جس میں یہ موضوع بنا ہے کہ بڑے جاگیردار تو ٹیکس ہی نہیں دیتے. سارے ملک سے 5 ارب 4 ارب روپے جمع کیا ہے. اور جو صوبوں کی طرف سے بھی رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں پتہ چلا کہ جو جتنا ریونیو سندھ کا ہے یا پنجاب کا ہے وہ 0.1% بھی انہوں نے جاگیرداروں پر, بڑے جاگیرداروں کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دکاندار پھنسے, عام آدمی پھنسے, غریب آدمی کے اوپر ہر چیز کا ٹیکس, انڈائریکٹ ٹیکسز لگے ہوں, کھانے پینے کی چیزوں پہ آپ ٹیکس دے رہے ہوں, موبائل کے کارڈ پہ آپ ٹیکس دے رہے ہوں, پیٹرول کی لیوی پہ آپ ٹیکس دے رہے ہوں. لیکن جو اتنی اور تنخواہ دار آدمی اپنی تنخواہ سے ڈائریکٹ ٹیکس کٹا رہا ہو, لیکن بڑا جاگیردار جس کی مطلب انگریزوں کے زمانے سے اتنے بڑے بڑے جاگیردار ہیں جن کی نسلیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں, ان غداریوں کی وجہ سے انہیں زمینیں ملی تھیں, وہ بھی شامل ہیں. اور وہ بھی شامل ہیں جن کے بڑے بڑے رقبے ہیں اور وہ انکم ٹیکس کی مد میں پیسے ادا نہیں کرتے. تو پہلی مرتبہ یہ موضوع بنا ہے, ورنہ پولیٹیکل پارٹیز تو اس حوالے سے بات بھی نہیں کرتی. اور اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ وہ سب جاگیرداروں پر مشتمل ہوتی ہیں اور وہ جاگیرداروں کے مفاد کے خلاف کوئی چیز بھی اپنے بیانیے میں, اپنے نیریٹو میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں. اور ذرا سی گفتگو ہو تو ان کے انٹرنلی لوگ پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. جماعت اسلامی کا یہ کریڈٹ ہے کہ ہم نے مسلسل اس پر گفتگو کی ہے. ہمارے منشور میں تو یہ بات لکھی ہی ہوتی ہے, لیکن ہم نے اس پورے موضوع کو دھرنے کا موضوع بنایا اور ہمارے معاہدے کے نکات میں یہ بات شامل ہے. اب چونکہ آئین میں ایک پابندی ہے کہ صوبوں کے ساتھ مل کر اس کا میکینزم بنانا ہے, تو بہرحال یہ پہلی اچیومنٹ ہے کہ یہ ہمارے معاہدے کا حصہ بنا ہے, یہ موضوع بنا ہے. اور انشاءاللہ ہم اس کا تعاقب کر کے اس کو یقینی بنائیں گے کہ سارا بوجھ اب صرف تنخواہ دار طبقہ نہیں اٹھائے گا, غریب آدمی نہیں اٹھائے گا, تاجر اور صنعت کار نہیں اٹھائے گا, بڑے جاگیرداروں کو اور اتنی بڑی بڑی لینڈ ہولڈنگز ہیں جن کے پاس, ان کو بھی اب اس ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا اور اس میں شامل ہونا پڑے گا. اسی طرح سے ہم نے جو اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے بات کی, مراد کے حوالے سے بات کی. اور اس دھرنے کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ موضوعات جو لوگ انڈیویجولی بیان کر رہے تھے, سوشل میڈیا پہ بات کر رہے تھے, میمز بنا رہے تھے, اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے, لیکن کوئی پولیٹیکل فورس نہیں تھی جو اس کو آواز دیتی ہو اور اس کو ایک رخ دے. ہم نے دیکھا کہ حکومت میں بھی بہت ساری پارٹیاں شامل ہیں, ظاہر ہے وہ تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ ہی کرتے رہتے ہیں, لیکن جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان جینون عوامی ایشوز پر وہ گفتگو نہیں کر رہی ہیں. ان کے اپنے مسائل ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم کسی جماعت کے اپنے طریقہ کار کو, جو بھی ان کا طریقہ ہے وہ اپنی طریقے کے مطابق چلیں, لیکن عوام کہاں جائیں, ان کی آواز کون بنے گا. تو جب ہم نے یہ پوری حق دو عوام کو تحریک شروع کی تو اس کے بعد یہ عوامی ایشوز جس میں بجلی, جس میں گیس, جس میں پیٹرول, جس میں تنخواہ دار طبقہ, جس میں عام آدمی, اس کو ہم نے موضوع بنایا اور اس موضوع کو ایک رخ دیا. اور اس کے نتیجے میں اس پر گفتگو جو ہے وہ نیشنل میڈیا پہ ہونا شروع ہوئی, یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ کا حصہ بنی, یہ ایک ایک گھر میں پینیٹریشن اس کی ہوئی. ہمارے اس دھرنے میں الحمدللہ
تاجر بھی آئے, صنعت کار بھی آئے, اس میں جو ہے ہمارے ہاں الحمدللہ مزدور بھی آئے, کسان بھی آئے, ہر طبقہ وکلاء آئے, علماء کرام آئے, اور یہ سارے کے سارے لوگ اس پورے دھرنے کے ساتھ جڑتے چلے گئے, اور ہماری یہ جو حق و عوام کو تحریک ہے یہ طاقتور ہوتی چلی گئی. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے عوام کی کامیابی ہے, اور میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی کی طرف زبردست پیش رفت ہے, کہ جس میں ہم نے حکومت کو مجبور کیا ہے کہ وہ تحریری ضمانت انہوں نے دی ہے, تحریری معاہدہ ہم سے کیا ہے, پوری قوم کے سامنے اور میڈیا کے سامنے انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے کہ ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. اور یہ عمومی باتیں نہیں ہیں, بلکہ اس کو ہم نے ٹائم لیمٹ کیا ہے, اور اس ٹائم کے اندر اس پر عمل درآمد کے لیے باقاعدہ میکینزم بنایا ہے. جماعت اسلامی کی کمیٹی اور حکومت کی کمیٹی ختم نہیں ہوئی ہے, بلکہ ہم نے اس کو کہا ہے کہ وہ میٹنگ بھی کرے گی اور عمل درآمد کا جائزہ بھی لے گی, بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی, تنخواہ داروں کے حوالے سے بھی, تاجروں کے ٹیکس کے حوالے سے بھی, ایکسپورٹرز کو جو اس وقت جو مسائل درپیش ہیں اس کے حوالے سے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اس معاہدے میں شامل بھی کی ہیں, اور اس پر عمل درآمد کا میکینزم بھی بنایا ہے. اس لیے یہ کوئی ایسا معاہدہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ بس بات ہوئی اور دھرنا مؤخر کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے کام کیا گیا ہے, تو یہ بھی ہم بتا دیں کہ ہم نے وہیں پر یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے جو گارنٹی ہے وہ جماعت اسلامی کی یہ پوری تحریک ہے. ہم نے ختم نہیں کیا, آج بھی ہم جلسہ عام کر رہے ہیں, بہت بڑا جلسہ عام انشاءاللہ اسلام آباد ایکسپریس وے پہ ہوگا, اور اسی طرح پرسوں یعنی 11 تاریخ کو لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ عام ہوگا, اسے آپ تاریخی دھرنا کہیں, جلسہ عام کہیں. پھر 12 تاریخ کو پشاور میں ہوگا, پھر 16 تاریخ کو ملتان میں ہوگا, 13 اور 14 اگست کو ہم یوم آزادی کی تقریبات منائیں گے, نوجوانوں کو اس میں جو ہے وہ انوالو کریں گے. اور یہ جو 16 اگست کا دھرنا ہے, اس کے بعد گلی گلی اور محلے محلے ہماری رابطہ عوام مہم چلے گی, اور میں خود خاص طور پر پورے پنجاب کا اور پورے پاکستان کا جو ہے وہ وزٹ کروں گا اس پورے ایک مہینے میں. اور عوامی جو پورا پریشر ہے اس کو ہم مینٹین کریں گے, اس لیے کہ اگر حکومت بھاگنے کی کوشش کرے گی تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ دھرنا دیتے ہیں اور دھرنا دینے کے بعد مذاکرات کر کے گھر چلے جاتے ہیں. جو میدان میں موجود رہتے ہیں وہ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنواتے ہیں. اس لیے ہماری یہ پوری تحریک بھی جاری ہے, اور اسی دوران جن چیزوں کے اوپر انہوں نے ہم سے اتفاق کر لیا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جن پر اتفاق نہیں ہوا اور ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے, اس پر بھی ہم اپنے پورے احتجاج کا حق رکھتے ہیں. اور ہم مشاورت کر رہے ہیں تاجروں سے کہ ہم ہڑتال کی کال دیں, اور یہ 14 اگست کے بعد یہ ہڑتال ملکی ہم اناؤنس کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے, اس پورے 25-30 دن میں پتہ چل جائے گا کہ حکومت کر کیا رہی ہے. اگر حکومت اپنی روش سے باز نہیں آئی اور معاہدے پر اس نے عمل جو ہے وہ نہیں کیا, تو اس صورت میں ہم پھر پبلک سے یہ اپیل کرنے کی طرف جائیں گے کہ وہ بجلی کے بل کم از کم ادا نہ کریں. اور یہ بھی ایک پیسفل طریقہ ہوتا ہے اپنے احتجاج کو نوٹ کروانے کا. ہم معاملات کو وہاں تک نہیں لے جانا چاہتے. پاکستان کی معیشت ہمیں بھی عزیز ہے, اس لیے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ اس کو بسر کرتا ہے. لیکن جب آپ بالکل معیشت کو ختم کر دیں گے, برباد کر دیں گے, تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کو یہ انتہائی قدم اٹھانے پڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو دھرنا تھا یہ ہمارے کارکنوں اور اس میں شریک ہونے والے عام لوگ ان کی استقامت کا ایک بہت بڑا مظہر تھا. شدید حبس میں یہ دھرنا چلتا رہا, شدید گرمی میں, کبھی دھوپ بھی تیز ہوتی رہی, کبھی حبس شدید تھا, اور پھر بارشیں ہوتی رہیں, لیکن یہ لوگ ڈٹے رہے. اور آپ دیکھتے تھے کہ روز دھرنے کی حاضری میں اضافہ ہوتا تھا. یعنی ورنہ دھرنے کی جو ہمیں تجربات ہیں, شروع میں ذرا حاضری ہوتی ہے, بعد میں پھر وہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے, لیکن آپ دیکھتے تھے کہ روزانہ یہ جلسہ عام کی صورت اختیار کر لیتا تھا. اسی دھرنے میں بین الاقوامی طور پر جو واقعات رونما ہوئے, یہ دھرنا اس کی بھی ایک زبردست قسم کی آواز بن گیا. اور فلسطین کے حوالے سے جب ہمارے سابق وزیر اعظم فلسطین اسماعیل ہانیہ ان کو شہید کیا گیا, تو اس دھرنے سے اس کی پوری قوت سے آواز اٹھی, اور تاریخی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی. اور جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپیل کی تھی کہ وہ یوم اسیران فلسطین منایا جائے, وہ بھی شایع نشان طریقے سے منایا گیا. اسی طرح 5 اگست کو کشمیر کے حوالے سے جو بھارت کے اقدامات تھے, اس پر یہ دھرنا ایک مؤثر اور طاقتور آواز بنا, اور بہت زبردست قسم کا کشمیر سیشن یہاں پر کیا گیا. اسی طرح جو حالات پوری خطے میں موجود تھے, بنگلہ دیش میں ہوئے, ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اس وقت ایک موبلائزیشن ہے, ایک پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے, تو اس کو بھی ہم نے
یہاں سے ایڈریس کیا اور حکمرانوں کو وارن کیا کہ اگر وہ پرامن سیاسی مزاحمت کا راستہ روکیں گے اور لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے تو پھر حالات کسی بھی طریقے کے ہو سکتے ہیں. لہذا اس دھرنے کے شرکا نے جس طرح سے اپنے آپ کو منوایا ہے یہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ایک نیا باب ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جماعت اسلامی کی جو اسلام آباد اور پنڈی اور پھر ہمارے جو صوبے ہیں, ہم نے ہمارا صوبہ پنجاب شمالی ہے جو کہ میزبان صوبہ تھا اور ہمارے پنڈی کے لوگ میزبان تھے, اسلام آباد کے لوگ میزبان تھے, ان لوگوں نے جس طرح سے شرکت کی ہے اور انتظامات کیے ہیں اور جس طرح سے اس پورے دھرنے کو لے کر چلے ہیں وہ بھی بہت بہت دیکھنے کی بات ہے. ہم یہ جماعت اسلامی پورے پاکستان کے لیے ایک رول ماڈل ہے, اس لیے کہ منظم طریقے سے نظم و ضبط کے ساتھ پرامن طریقے سے اپنے سیاسی کیس کو پیش کرنا, اپنے آپ کو ایسرٹ کرنا, اپنے آپ کو منوانا, حکومت کو جھکانا اور بدامنی نہیں ہونے دینا, انتشار نہیں پھیلنے دینا, فساد سے لوگوں کو روکنا, یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. ورنہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ جس دن اسلام آباد میں انہوں نے بندش کر دی تھی, چاروں طرف کنٹینر رکھ دیے تھے, تو ہم بھی ایک ایڈونچر کرتے اور جو ہم نے طے کیا تھا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے, ہم پہنچتے, ہنگامہ ہوتا, گولیاں چلتی, دونوں طرف سے جو ہے وہ فسادات ہوتے, پولیس والے جو ہے شیلنگ کرتے, کارکن زخمی ہوتے, یہ سب کچھ ہوتا لیکن مقاصد حاصل نہیں ہوتے. اور ایک دن کی لڑائی حکومت ورسز جماعت اسلامی بنتی, جماعت اسلامی کو اس میں ایک وہ مل جاتی, ایج مل جاتا, وہ ڈسکس ہوتی, وہ مظلوم بنتی اور بات ختم ہو جاتی, ایشو پر کوئی بات نہیں کرتا. مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان میں ایشو کی سیاست نہیں ہو رہی, پاکستان میں شخصیات کی سیاست ہے, ذاتیات کی سیاست ہے, نفرت کی سیاست ہے, لسانیت کی سیاست ہے. پاکستان میں یہاں جو سیاست ہے وہ خاندانوں میں یرغمال ہے, پولیٹیکل پارٹیز میں خود ڈیموکریسی نہیں ہے. وہ جب خود فیملی انٹرپرائزز ہیں تو وہ کیسے جو ہے وہ جمہوریت کو فروغ دے سکتے ہیں, امپاورمنٹ نہیں ہے. اب کورٹس کو بار 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 تاریخیں دینی پڑتی ہیں کہ لوکل باڈیز کے الیکشن کرائیں. کوئی حکومت لوکل باڈیز کے الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتی, طلبہ یونین کا کو بحال نہیں کرتے. آپ یہ بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں جب پالیٹکس کا رخ ہی بالکل مختلف ہو, ایسے میں عوامی ایشوز کو سامنے رکھ کر نظریاتی ایشوز کو اس عوامی ایشوز کو نظریاتی ایشوز سمجھتے ہیں. اسلام ایڈریس کرتا ہے ان تمام چیزوں کو کہ آپ لوگوں کے دکھ, لوگوں کے درد کی آواز بنیں اور حق کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں. ہم یہ دین کا فریضہ سمجھ کر اس کام کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. تو جماعت اسلامی پورے ملک کے لیے ایک رول ماڈل ہے اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پر. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس دھرنے میں بہت بڑے پیمانے پر نوجوان شریک ہو رہے تھے اور آپ نے اس میں ہماری ماؤں بہنوں کی, بیٹیوں کی پارٹیسپیشن دیکھی. کل بھی حالانکہ ہم نے ان کو اس طرح سے الگ سے انوائٹ نہیں کیا تھا, لیکن جتنی بڑی تعداد میں کل جو ہے وہ ہماری یہ خواتین موجود تھیں اور ہماری بیٹیاں موجود تھیں, ہماری بہنیں موجود تھیں. آپ نے دیکھا کہ ان کے اندر کتنا زبردست جوش تھا اور جذبہ تھا. اور یہ وہ چیز ہے جو حکمرانوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ اب اس طرح نہیں چلے گا کہ آپ آئے, آپ نے بات کی اور چلے گئے. اب اس معاہدے پر عمل درآمد بھی کرنا ہوگا, اس کی نگرانی بھی کریں گے, اس کا پہرا بھی دیں گے.